آنے والے زمانے میں یا جو ایجوکیشن آ رہی ہے، جو جس طرح دنیا میں پیسے کا پیٹ کا رشتہ جو روزگار کا نا، اب وہ ختم ہو گیا. اب آپ کو جو جابس ہیں یا جو کلچر آ گیا اس میں آپ کو وہ ایک مزدور نہیں چاہیے. یہ سمجھنے والی بات ہے. یہ سارے مزدور ہیں. یہ ڈاکٹر ایک مزدور ہے، ایک انجینئر ایک مزدور ہے، ایون ٹیچر از اے مزدور. کہ جی ایک ٹیچر ہے، اس کو فزکس آتی ہے، اس نے ایم اے کر لیا تو وہ ٹیچر لگ گیا اسکول میں، ٹھیک ہے، 15-20 ہزار سیلری لے رہا ہے، اور اس کو اتنا پتا ہے کہ کیمسٹری اتنی آتی ہے تو وہ کیمسٹری پڑھا دے، کسی کو فزکس آتی ہے فزکس پڑھا دے. اب انہوں نے جو ساری بات کی اس میں انہوں نے میجر جو سورس نکالا نا سافٹ ڈرنک، انہوں نے کہا کہ آنے والے زمانے میں ان لوگوں کو جابس ملیں گی یا وہ لوگ اپنا پیٹ بھر سکیں گے جن میں سافٹ سکلز ہوں گی. سافٹ سکل سے مراد کیا ہے؟ اس میں ایک سکل جو اس میں ان کا بڑا فوکس ہے، دیٹ واز کمیونیکیشن. کہ اگر آپ میں کمیونیکیشن کی صلاحیت ہوگی تو آپ سروائیو کریں گے. اور میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں صحیح اسٹڈی ہے یہ. میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں جہاں جو وہاں خوشحالی ہے، یہاں جابس ہیں، جہاں آرگنائزیشن ہے. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جو روایتی ماڈل تھا، جو ہمارے یہاں تو بہت ہی پاپولر ماڈل ہے نا جی، کہ ایک اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے، وہ ماں باپ کا کہنا مانتا ہے، صبح اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا، رات کو کہیں نہیں جاتا، اور اس کا گریڈ بڑا اچھا آتا ہے. وہ جناب ٹکا کے کتابیں ہیں، اور کوئی اس کا دوست گندا نہیں ہے، کوئی رشتہ داروں سے نہیں ملتا، پڑھائی کرتا ہے اپنی. مگر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا جب وہ ڈگری لے کے باہر گیا، تمہاری عمر چھوٹی ہے، ہماری عمر میں تو بندے کی پرسنالٹی بڑی بدل جاتی ہے. تو ہارڈ بریکنگ ہے. مطلب جاب تو دور کی بات ہے. آج کے زمانے میں میں خود رہا ہوں سٹی 42 لاہور کا ہیڈ رہا ہوں، میں 5 چینل اور 5 اخباروں کا ہیڈ رہا ہوں. تو میں نے پاکستانی یوتھ کی ٹریجڈی بھی دیکھی ہے. ٹریجڈی یہ ہے کہ ڈپریسنگ باتیں ہیں. یہ سارے کا تعلق بنے گا ہمارے آج کے لیکچر سے کہ ویلیو آف کمیونیکیشن اینڈ ٹائپ آف کمیونیکیشن، ہاؤ اٹ میٹرز، ہاؤ اٹ چینج اے پرسن. اینڈ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح چینجز آ رہی ہیں. کہ ہر ادارے نے 12,000 روپے ایک سیکورٹی گارڈ رکھ لیا ہے. وہ بیچارہ آپ ایک دکھی دنیا کا ایک نمائندہ ہے، جس کو پنجابی جی کہتے ہیں انہوں نے رج کے روٹی نہیں کھادی، مگر وہ اس کو ہم نے صرف اس لیے رکھ لیا کہ ہماری بلڈنگ کے اندر کوئی نہیں آئے گا. وہ جناب بیٹھ گیا ہوگا، اس کو شدید گرمی حبس میں ہم نے کرسی بھی نہیں دی، اس کو کہا کھڑے ہو جا، اندر کو آنا نہیں چاہیے. تو جاب تو بڑی دور کی بات ہے. تمہاری جنریشن کا جو سب سے زیادہ ٹراما ہوتا ہے، جو صدمہ ہوتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ذہنی اذیت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو لفٹ ہی نہیں کراتا. مطلب میں آئی واز چینل ہیڈ، میرے لیے اتنے سخت آرڈر تھے کہ بھی میرے پاس کوئی نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ میں چینل چلاؤں کہ اتنی زیادہ اپلیکیشنز آتی ہیں، اتنے نوجوان آتے ہیں، اتنے فون آتے ہیں، جی ہمیں جاب دے دیں، جاب دے دیں، جاب ہوتی نہیں ہے. تو جو پوائنٹ میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں تم سب کے لیے کہ برائے مہربانی اپنے آپ کو، تم میں سے جو یہ چیز سمجھ لے گا کہ ایڈیشنل سکل جو ہیں، جس کو سافٹ سکلز کہنا شروع کر دیا ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں سکلز فار لائف، میں سمجھاؤں کہ جس کو اچھی کمیونیکیشن آتی ہے، ڈیسیژن میکنگ آتی ہے، پریشر لینا آتا ہے. یہ دونوں عائشہ اور کرن میرے ساتھ کام کرتی ہیں. یہ دونوں اسٹوڈنٹ رہی ہیں، یہ تمہاری طرح اس طرح کلاسوں میں بیٹھی ہیں. ان سے جب میں نہیں بات کروں گا، ان سے بات کرنا، ان سے پوچھنا کہ ان کو کس چیز نے زندگی میں بچایا ہے. کیا ان کو اس چیز نے بچایا کہ ان کے پاس بڑی اچھی کتابیں ہیں اور یہ بڑے لمبے لمبے پیپر لکھ سکتی ہیں، یا ان کے گریڈ بڑے اچھے تھے؟ یہ ساری پریشر ٹیکٹکس ہیں. میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا یہ کمیونیکیشن ہے. مجھے پتا ہے کہ اگر 10:40 میں میں نے بھی آن لائن ہونا ہے اور انہوں نے بھی آن لائن ہونا ہے، تو اسکل کیا نکلی؟ آرگنائزیشن. اب ہر رات کو مجھے نہیں یہ ذہن میں ہوتا کہ میں نے کرن کو یاد کرانا ہے. کرن نے زوم کی میٹنگ کرنی ہے تو کرنی ہے. ڈسپلنل انڈرسٹینڈنگ، یہ بھی کمیونیکیشن ہے. تو اس کو پتا ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے اور میں نے اس میں بہانہ نہیں چلنا کہ آج میرا گلا خراب تھا، میں بیمار تھی، میں یہ ہو گیا. اب دیکھو یہ ہماری کو میرا لے کوئی 1 مہینہ ہو گیا زوم میں ہم نے کوئی 50 کلاسیں پڑھا دی ہیں. تم غور کر لو، 10:40 پہ کلاس 10:39 پہ میں نے تم سے ہیلو کر دیا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایڈیشنل سکلز ہیں. اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ میں کہاں سے پڑھا ہوں، میری ڈگریاں کتنی ہیں، میرا جی پی اے کتنا تھا، میں اسائنمنٹ کتنی جلدی کرتا تھا، میں اسائنمنٹ کی پریزنٹیشن بڑی اچھی ہوتی تھی، میں پیپر بڑے خوبصورت لگاتا تھا. تو دس از آل اباؤٹ جو کنسپٹ میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں. بار بار تم ریلائز کرو کہ اب یہ 5-6 چیزیں تمہاری ایج میں کہہ رہا ہوں. ٹائم مینجمنٹ،
جس کو ٹائم مینجمنٹ، اور یہ سارا کمیونیکیشن، یہ سیلف کمیونیکیشن ہے. آپ اپنے آپ کو اتنی دیر تک اچھے کمیونیکیٹر نہیں بنا سکتے جب تک آپ کے پیچھے یہ فورسز نہیں ہوں گی. مثلا یو شوڈ بی اے ویری گڈ ٹائم مینیجر. تمہاری ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے. اب کہو گے کہ یہ ڈاکٹری کی دکان کھل گئی ہے. اچھی ہیلتھ سے مراد ہے سلیپنگ ٹائم ٹھیک رکھو، فوڈ اپنا ٹھیک رکھو، کھانا ٹھیک رکھو. کیونکہ جب تمہاری نیند صحیح نہیں ہوگی، نیند پریڈکٹیبل نہیں ہوگی، تمہاری کلاس پہ افیکٹ آئے گا، تمہاری لرننگ پہ افیکٹ آئے گا. اب پوری دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات پہ کنونس ہیں کہ جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے ان کی لرننگ ان پٹ کم ہو جاتی ہے، ان کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، ان کی انٹیلیجنس کم ہو جاتی ہے. تو یہ کلاس جو ہے نا، پھر میں دوبارہ سمرائز کر رہا ہوں، یہ کلاس ایز سچ نہیں ہے، نہ اسی لیے میں نے کوئی تمہارا فائنل رکھا ہے نہ اس طرح رکھا ہے. یہ تمہیں اپرچونٹی ہے کہ تم سیلف امپروومنٹ کی طرف آؤ. اور سیلف امپروومنٹ کیا ہے؟ سیلف امپروومنٹ سے مراد یہ ہے کہ تمہیں یہ عقل ہونی چاہیے کہ میں نے اپنا ٹائم کس طرح مینیج کرنا ہے. میں نے کمیونیکیشن کیا ہے، کمیونیکیشن سے کیا مراد ہے؟ اس میں کمیونیکیشن اچھا وہ کرے گا جس کو یہ سمجھ ہوگی کہ ٹائپ آف کمیونیکیشن کتنی ہے، ٹائپ آف پیپل کیا ہے، کہاں پہ کیا کرنا ہے. مثلا مجھے پتا ہے کہ میں کون سی بات میں نے کلاس میں کرنی ہے. اگر میں اپنے دوستوں سے بیٹھوں میں تو ویسے ہی پنجابی بولتا ہوں میں اپنا. اب یہ بھی کمیونیکیشن ہے کہ حالانکہ میں نہایا نہیں، میں نے بال نہیں ٹھیک کیا، مگر میں نے شیو کر لی. میں نے کہا کم از کم میں یہ تو اسٹیبلش کروں کہ میری بڑی شیو ہوگی تو اس سے کمیونیکیشن ایک ہوگی کہ یہ بندہ تو کلاس کو سیریس ہی نہیں لیتا. کم از کم آپ شیوڈ ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم گیونگ یو اے میسج کہ آئی ریسپیکٹ یو، آئی آنر دس کلاس، اٹس اے سم تھنگ سیریس فار می. ادروائز اگر میری شیو بھی بڑی ہو، برے حال ہوں، تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ایک بہت بڑا نا ایک چیلنج بن رہا ہے. چیلنج اس طرح بن رہا ہے کہ آنے والا زمانہ مجھے آسان نہیں لگ رہا کہ اس میں جابس ملیں گی نہ تو میری ملازمت ملنے گی. اب لوگوں کو جاب کی بجائے پارٹنرز کی تلاش ہے. مثلا اگر میں نے چولہے بنانے ہیں گجرا والے میں تو میرے میں انٹیلیجنس ہونی چاہیے لوگوں کو کس طرح مینج کرنا ہے. میں وہ بھیجوں گا تمہیں وہ جو ریسرچ ہے کہ آپ نے الٹیمیٹلی یہ چیزیں بڑی میٹر کرنا شروع ہو گئی ہیں انسان میں کہ آپ دوسروں کے ساتھ کس طرح وقت گزارتے ہیں، آپ کی باقی لوگوں سے کس طرح کی ریلیشن شپ ہے، آپ ان کو ایٹ ایز رکھتے ہیں، آپ جلے سڑے ہیں، آپ تنگ ہیں، اور یہ تم اپنی زندگی میں دیکھ لو. جو لوگ تم میں اچھے کمیونیکیٹر ہوتے ہیں وہ لیڈرشپ اس میں زیادہ ہوتی ہے، ان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، ان کو آپ کو خوشی ہوتی ہے اس کو کھانا کھلا کے. جو آدمی اچھا کمیونیکیٹر نہیں ہوگا، اگر وہ آپ سے کہنا یار ایک مجھے بوتل پلا دو 7 روپے کی، تم جان دے دو گے، تم 7 روپے نہیں اس پہ خرچ ہوگے. ایک بندہ پلیزنٹ ہے، اچھا کمیونیکیٹر ہے، اچھی پرسنالٹی ہے، تو تم اس پہ 200 روپے کا کھانا کھلا کے بھی اچھا فیل کرو گے. تو سیم تھنگ از گوئنگ ٹو ان دی فیوچر آف پاکستان ایز ویل، کہ آپ کو جابس، آپ کا بزنس، آپ کی شادی، آپ کی دوستی، آپ کی مطلب گھرانہ. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں، میں امریکہ سے پڑھا ہوں، میری اپنا وہاں کی ڈگری ہے، بڑا ایکسپوجر ہے، 30 سال میں نے میڈیا دیکھا ہے. مگر ٹو بی ویری ویری آنیسٹ ود یو، اس ساری چیز کے پیچھے جو میری جو میں سیل کر رہا ہوں، جو میرا اسٹرینتھ ہے، وہ میری امریکن ڈگری نہیں ہے، وہ میرے جی پی اے کچھ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہ میں نے وہ بڑی اچھی اسائنمنٹ کی تھی، اس کلاس میں نے A+ گریڈ لیا، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. اور فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں 7 سال جیو میں رہا ہوں. جیو کے پاس ابھی تک میری کوئی ڈگری نہیں ہے. جیو نے کبھی نہیں مجھ سے پوچھا کہ واٹ از یور کوالیفیکیشن. میں 11 سال نوائے وقت گروپ کے ساتھ رہا ہوں. نوائے وقت گروپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں امریکہ سے میں نے ایم فل 91 میں کیا تھا. کسی کو کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس طرح ہی ہے، دکان والا صاحب ہے کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے پرفارم کرنا ہے. اب میں اگر ٹی وی پہ بیٹھتا ہوں تو سکرین پہ یہاں پہ تمہیں کیا غرض ہے؟ تمہیں غرض ہے کہ طاہر ملک پڑھا اچھا رہا ہے، اس کو سبجیکٹ پہ کمانڈ ہے، جو میں کہہ رہا وہ کر رہا ہے. یہ سارا کمیونیکیشن کا تعلق ہے. میں ٹائم پہ آنا، وقت پہ بیٹھنا، جو ٹاپک ہے وہی ٹاپک پہ پڑھانا اور اسی کے ساتھ نوٹس میں دینا، یہ ساری کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن سے مراد پہلے یہ مت لو کہ گفتگو ہوتی ہے صرف بولتے جانا. کمیونیکیشن کا مطلب ہے کنیکٹیوٹی ود دی ادرز. آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح جڑتے ہو. یہ ہے سب سے بڑا آج کا چیلنج.